بچی کو بیاہ کر لاتے ہیں تو اس میں اولین ذمہ داری لانے والوں پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے، اپنی معاشرت چھوڑ کے آتی ہے، اپنا تہذیبی پس منظر چھوڑ کے آتی ہے، اس کی ایک خاص طریقے کی پرورش ہوئی ہے، وہ کسی گھر میں رہی ہے، اس کا ایک ماحول تھا، اس کی کچھ خواہشات تھیں، وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک دوسرے گھر کو اپناتی ہے، اختیار کرتی ہے، تو اس کی حیثیت مہمان کی ہے، آپ کی حیثیت استقبال کرنے والے کی ہے۔ تو اس میں سب سے بڑھ کر تو ساس کو، سسر کو پہلے ماں باپ بن کے دکھانا چاہیے۔ جب وہ ماں باپ بن کے دکھائیں گے اور وہی رویہ اختیار کریں گے جو والدین اختیار کرتے ہیں، ماں باپ اختیار کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ توقع بھی کر سکتے ہیں، لیکن توقعات سے بالا تر رہ کر اپنے رویوں پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے فرائض پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارے دین نے اس ترتیب کو الٹ دیا ہے، یعنی موجودہ زمانے میں تو ہر چیز حقوق سے شروع ہوتی ہے، ہمارے ہاں ہر چیز فرائض سے شروع ہوتی ہے، یعنی والدین کی حیثیت سے میرے کیا فرائض ہیں، میری کیا ذمہ داریاں ہیں، مجھے وہ ادا کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے مقابل میں اولاد کے بھی فرائض ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان فرائض کا احساس اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ تو بڑوں کو آگے بڑھ کر شفقت سے، محبت سے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے، اپنی آغوش تربیت میں لینا چاہیے، غلطیوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ اگر یہ سب کام کیے ہیں، ساس نے اور سسر نے کیے ہیں، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی کوئی لئیم خاتون ہوگی کہ ان کے ساتھ بے عزتی کا سلوک کرے، ہو نہیں سکتا یہ۔ یعنی انسانی فطرت یہی تقاضا کرتی ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے آپ کو اس کا صلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے فرائض کو پہچاننے کی توفیق حاصل ہو۔ آخری پہلو ذرا